الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب سے ایک آیت مبارک پڑھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک تو روزے کی فرضیت بیان فرماتا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان پہ بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور تیسری بات، اس آیت میں اللہ رب العالمین روزے کی حکمت بیان فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے مسلمانوں آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے۔ روزے کی فرضیت دوسری ہجری میں ہوئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو دوسرے سال اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیا۔ اور دوسری بات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے صرف آپ لوگوں پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ ساری جو امتیں ان کی گزری ہے ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تفصیلات الگ الگ ہو سکتی ہے، اوقات میں فرق ہو سکتا ہے، مدت میں فرق ہو سکتا ہے، تفصیلات احکام میں فرض ہو سکتا ہے جو فروعی مسائل ہے، لیکن بنیادی طور پر روزہ تمام امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ اور تیسری بات، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ متقی بن جائے، آپ پرہیزگار بن جائے۔ روزے کا اصل مقصد، اصل غرض یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ ایک ڈال ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح ڈال کے ذریعے انسان دشمن سے بچ سکتا ہے، اسی طرح انسان اس روزے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بھی بچ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح ڈال کے ذریعے انسان دشمن کی شرارتوں سے، دشمن کی وار سے اور دشمن کی یعنی اس کے شرور سے بچ سکتا ہے، اسی طرح رمضان کے روزے یا دوسرے روزے رکھنا، اس کے ذریعے انسان شیطان کی جالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اور ان کی غلط کاموں کی طرف لے جانے سے روزے کے ذریعے بچ سکتا ہے۔ اور جو بندہ انسان روزے کے ذریعے گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، نہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتا، پھر بھی گناہ کرتا ہے، پھر گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے میں مسئلہ ہے، اس کا روزہ ایسا روزہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ روزہ رکھے اور اس روزہ رکھتے ہوئے پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے انسان پر تکلیف ڈالے، صرف اس کو بھوکا رہے، اس کو پیاسا رکھے، اس سے اللہ رب العالمین کی کیا غرض۔
اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ آپ متقی بن جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، گناہ ہے چھوڑ دے اور ثواب اور اجر کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے یہ روزے صحیح طریقے سے رکھنے اور اس احادیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔